ہے، ہم غلامان احمد رضا ہے، ارے کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔ ہیلو، ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حنیف صاحب بول رہے ہیں؟ یس، جی میں راہل بول رہا ہوں۔ راہل جی بول بھائی۔ جی جی فیس بک سے بھی آپ کا نمبر میں نے لیا، آپ سے نمبر مانگا تھا۔ اچھا اچھا، ہاں ہاں جی 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 فرمائیے۔ تو آپ نے مجھ سے آپ نے میری پوسٹ کے اوپر ابھی وہاں تو لکھا، کیا لکھا تھا آپ نے؟ نہیں، میں تو وہی لکھا تھا کہ بس مسلمان آپس میں نفرت نہ کرے، وہ لکھا تھا بس۔ حضرت وہ تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس پہ پھر بات ہوگی، ابھی بات کرتے ہیں۔ ویسے آپ کی عمر ہاں، کیا ہے اور کیا کرتے ہیں؟ میری سبزی کی دکان ہے۔ اچھا اچھا، اور کیا عمر ہے آپ کی؟ میری عمر ہے 22 سال۔ 22 سال۔ اور کتنا پڑھے ہیں آپ؟ میں پڑھائی 10 تک کی ہوں۔ اچھا اچھا، میں آپ کی عمر میں الحمدللہ بڑا ہوں، ہاں ہاں اور آپ نے مجھے ٹوکا کہ مسلمان آپس میں نہ لڑیں، یہی بولا نا آپ نے؟ ہاں ہاں، میں آپ کو نہیں چکا بھائی، جی جی، تو آپ تو سمجھدار ہوں، مجھ سے زیادہ جی جی سمجھدار۔ گستاخی معاف، لیکن کیا آپ مجھے مسلمان کے معنی بتا سکتے ہیں بھائی؟ ہاں بتا سکتا ہوں۔ جی بتائیے۔ مسلمان تو وہ ہے جو اللہ کے دین کو سمجھے، اللہ کے نبی کی سنتوں کو سمجھے، اللہ کو جی سمجھے، جی اللہ کے جو حکام ہے اس کو سمجھے، جی اللہ کے نبی کا لایا جو دین ہے وہ جی، مکمل اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرے، اچھا اور دنیا کے تمام انسانوں کے اندر یہ دین پہنچ جائے اس کی محنت کرے۔ اچھا اچھا، آپ کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں تبلیغ جماعت کی محنت کرتا ہوں۔ آپ دیوبندی ہیں؟ میں دیوبندی نہیں، میں ایمان والا ہوں، مسلمان۔ اچھا، مطلب لیکن ہے تو بس تبلیغی جماعت جو ہے اس کے بانی ہاں الیاس کندیلوی تھے، ہاں ہاں اور یہ آپ کے دلی میں ان کے جو مرکز ہے سب سے پہلی جماعت وہیں سے نکلی، ہاں ہاں، دلی مرکز سے، ہاں صحیح بات ہے۔ اور الیاس کندیلوی جو ہیں یہ موومنٹ سے جا کے جڑتے ہیں، دیوبندی موومنٹ سے۔ ہاں ہاں تو اور جتنے بھی اکابر آپ کے ہیں وہ سب بھی تبلیغی جماعت سے ہی جڑے ہوئے ہیں، ہاں ہاں تو دیوبند ہی آپ دیوبندی ہی ہیں آپ۔ اب پھر اپنے ہاں آپ کو آپ دیوبندی کہیں، آپ اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، پھر وہ اپنے آپ کو ہاں، دیوبندی سے کریں۔ نہیں نہیں، تو کیا ہے کہ اس میں کیا ہے کہ آپ کا مسئلہ غلط ہے، پھر میں یوں کہوں گا تو آپ کو ایسا برا لگے گا، یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا۔ نہیں تو آپ دیوبندی ہیں نا، یہ تو کلیئر ہو گیا۔ ہاں وہ تو ہے، چلو جی ٹھیک ہے۔ دیکھیے، ابھی تک آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ آپ دیوبندی ہیں، آپ صرف تبلیغی کہتے تھے، لیکن ابھی آپ ایک بریلوی سے ملے، بات کری تو اس بریلوی نے آپ کو بتایا کہ آپ دیوبندی بھی ہیں، ہاں کریکٹ؟ ٹھیک ہے، صحیح بات ہے۔ تو میں آپ سے بس ایک چھوٹا سا سوال، وہ جو مطلب آپ کے کیا کہتے ہیں اتحاد کا مسئلہ ہوتا ہے، سیکولرزم ہاں کی ہاں جو بات ہوتی ہے کہ سب لوگ ایک ہو کے رہیں، اینڈ وی ڈونٹ ہاں ہاں، فائٹ بٹوین ایچ ادر، اینڈ وی شوڈ لیو ود لو، پیس اچھا اینڈ ہارمنی اینڈ ریسپیکٹ ایچ ادر، isn't it؟ اچھا، ہاں صحیح بات ہے۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو دیوبند بنا تو ہاں، جو کب بنا اور کیوں بنا حضرت؟ دیوبند جی بنا تھا 1918 کے اندر، نہیں 1818 کے اندر، 1800 1818 کے اندر۔ وہاں مولانا کیا نام ان کا نام میں بھول گیا، انہوں نے سب سے پہلے مدرسے کی چھت بنائی تھی وہاں پر اچھا اچھا، کے اندر۔ قاسم نانوتوی کا نام نہیں تھا؟ ہاں صحیح جی جی ہے، جی قاسم نانوتوی۔ جی جی، پھر انہوں نے جنگ آزادی کے اندر بھی ساتھ دیا تھا، اچھا اچھا، جنگ آزادی میں بھی ساتھ دے چکے ہیں۔ جنگ آزادی میں انہوں نے ساتھ دیا تھا قاسم 1818 میں نانوتوی۔ بنا تھا؟ ہاں 1818 میں ان کی ابتدا ہوئی تھی۔ نہیں نہیں، 31 مئی 1866 کو بنا تھا۔ نہیں 66 کو تو مدرسہ بنا ہے جی بڑا، جی جی لیکن اس کی ابتدا ہوئی ہے۔ ایک چھوٹا سا انہوں نے وہ کیا بنایا تھا، چھپرے جیسا کچھ بنایا تھا، پھر 2 لوگ پڑھنے والا بھی محمود اور اچھا پڑھانے والا بھی محمود تھا اچھا اچھا سب سے پہلے۔ اچھا، تو جو تبلیغی جماعت 31 مئی 1866 کو مطلب یہ ایگزسٹنس میں آ گئے، یہ وجود میں آ گیا، ٹھیک؟ نہیں تبلیغ جماعت تو اس کے بعد ہوئی ہے، سوری، دیوبند 31 مئی 1866 کو وجود میں آ گیا، ہاں 66 میں وجود میں آیا۔ ٹھیک۔ اور تبلیغی جماعت کب وجود میں آیا؟
تبلیغی جماعت 1920 کے اندر. 1920. ہاں 1920 میں تبلیغ کی محنت شروع ہوئی. الیاس کندیلوی نے اس کو شروع کرا. ہاں انہوں نے شروع کی. اچھا اچھا. الیاس کندیلوی اس سے پہلے کون سے مسلک کو ماننے والے تھے؟ الیاس کانوی جی. اس کے پہلے تو مسلمان ہی تھے نا. مسلک تو کیا کوئی نہیں تھا مسلک. اصل میں جب آپ کا دیوبند بنا ہے. ہاں میں جب سے کام میں جڑا ہوں. ہاں ہاں. میں تو یہی مانتا ہوں. میں فرقوں کو نہیں مانتا. کس کو نہیں مانتے؟ بھائی فرقوں کو میں نہیں مانتا. حدیث مانتے ہیں آپ؟ حدیث کو ضرور مانوں گا. حدیث کو تو نہیں مانے گا وہ کافر ہے. کافر ہے. جامع ترمذی کی حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کی قوم 72 فرقوں میں بٹی، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، 72 جہنم جائیں گے، ایک جنت جائے گا. تو اس حدیث پہ آپ کا ایمان ہے حضرت؟ ہے نا، ضرور ہے نا. تو فرقوں کو ماننا پڑے گا نا حضرت. ضرور ہے ضرور ہے. تو فرقوں کو ماننا پڑے گا نا حضرت. فرقوں کو لیکن نہیں، ہمارے آقا تو ارشاد فرما رہے ہیں کہ 73 فرقے ہوں گے. اب آپ کہیں کہ نہیں میں فرقوں کو نہیں مانتا ہے تو حدیث کی مخالفت ہو گئی. اور بقول آپ کے بھی آپ نے بھی خود کہا کہ جو حدیث کو نہ مانے وہ کافر ہو جائے گا. فرقوں میں مطلب میں یوں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے جو فرقے کی بات کہی جی، اگر میں آپ سے فرقے کے بارے میں بات کروں گا اس کے بارے میں کیا آپس میں مسلمانوں پھوٹ پڑ جائے گی، لڑائیاں پڑ جائے گی. نہیں ہم تو برا نہ مانیے گا، دشمن ہو گئے. ہم تو 72 کو مسلمان ہی نہیں مانتے، تسلیم ہی نہیں کرتے کیونکہ میرے آقا نے ان کو تسلیم نہیں کرا. ہم تو ایک ہی کو حق جماعت اہل سنت و جماعت کو ہم حق جماعت مانتے ہیں. اچھا صحیح بات ہے، 100% بات ہے. صحیح بات. اب جیسے کہ اب میں نے یہی بتایا تھا نا جی کہ وہی فرقہ جنت میں جائے گا ہاں جو صحابہ کی طرز عمل پر ہو. جی 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 جو صحابہ کے طریقے پہ ہو ہاں اللہ اور میرے طریقے پہ ہو. ہاں وہ صحیح جنت میں جی. جائے گا. اچھا میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا. ہاں ہاں جو صحابہ اکرام کا طریقہ تھا تو وہ رسول اللہ کو دیکھ کے ہی اس طریقے پہ چلتے تھے. ہاں صحیح بات ہے. ٹھیک. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں ارشاد فرمایا جو میرے اور صحابہ کے طریقے پہ ہوں گے؟ کیونکہ صحابہ کا طریقہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو ایک ہی تھا. یہاں رسول اللہ کو ارشاد یہ فرمانا چاہیے تھا کہ جو میرے یا صحابہ کے طریقے پہ ہوں گے، یا تو میرے طریقے پہ ہوں یا صحابہ کے طریقے پہ ہوں، کیونکہ دونوں کا طریقہ ایک تھا. تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں ارشاد فرمایا جو میرے اور صحابہ کے طریقے پہ ہوں گے؟ میرے اور صحابہ کے طریقے. جی ہاں. اور اس میں اور کیوں لگایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بھائی آپ تو تبلیغ پہ جاتے ہوں گے، آپ دین کے کام میں لگے ہیں. میں تو تبلیغ پہ نہیں جاتا نا، میں دین کے کام میں لگا ہوں، تو میرے ریسورسز بھی بہت منیمم ہے، تو آپ تو زیادہ جانتے ہوں گے. تو اس حدیث کی جو شرح ہے وہ بیان کر کے ہمیں یہ بتا سکتے ہیں آپ کہ وہ اور کیوں لگایا یہاں پر آقا نے؟ نہیں میں یہ نہیں بتا سکتا. اچھا ہمیں بتا دوں؟ آپ بتائیے. صحابہ اکرام کا طریقہ یہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بتاتے تھے کیسے کی جائے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تعظیم کرو میرے حبیب کی، یعنی کہ تعظیم کریے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب تعظیم کرنے کا طریقہ قرآن میں نہیں لکھا ہے. تعظیم کیسے کرنی ہے یہ ہم صحابہ کی زندگی سے لیں گے کہ صحابہ کیسے تعظیم کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ٹھیک. اب آپ کے جو دیوبند بنا ہے، اب ہم بہت مدعے پہ آتے ہیں، زیادہ لمبی بات نہیں کریں گے. دیوبند جو بنا تو دیوبند جو فاؤنڈ کیا گیا تو آپ کے وہاں جو مین تھے وہ قاسم نانوتوی، اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوہی. ٹھیک. اس میں انہوں نے کہا کہ جو لوگ مزارات پہ جاتے ہیں اور وسیلہ لیتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاجت روا نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا نہیں ہے. اور یہاں تک کہ اسماعیل دہلوی جو کہ بانی تھا وہابیزم کا، جس کی کتابیں آپ کے مدرسے میں پڑھائی جاتی ہیں، جس کا نام ہے تقویت الایمان، اس کے اندر لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے. یہ بات تو میں نے کبھی نہیں کری. ہاں تو یہ آپ نے اصل میں اپنے جو آپ کے جو ادارہ ہے آپ نے ابھی کبھی اس کے لٹریچر پڑھے نہیں ٹھیک سے. میں نے اللہ کے نبی کی حدیث کر دی کہ اور نبی جو ہوتے ہیں، انبیاء جو ہوتے ہیں وہ قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. بے شک زندہ ہوتے ہیں، لیکن آپ کی ہی کتابوں میں
ہم نے یہ لکھا دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے. لکھنے والے اسماعیل دہلوی تقویت الایمان. تقویت الایمان، ہاں یہ کتاب ہے ضرور، میں نے تھوڑی سی پڑھی چکی ہے. جی، اس کتاب کے بارے میں آپ کے اکابر اشرف علی تھانوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اور رشید احمد گنگوہی صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس کتاب کا تو گھر میں ہونا قرآن سے زیادہ افضل ہے. معاذ اللہ. نہیں، یہ غلط بات ہے. لکھا ہے، میرے پاس حوالے موجود ہیں. نہیں، آپ کو فیک ملی ہوگی، اوریجنل نہیں ہے. نہیں، میرے پاس الحمدللہ آپ کے ہی مکتبہ فکر سے چھپی ہوئی ود بل، جو بل ہوتا ہے وہ بھی آپ کا ہی بل رکھا ہے میرے پاس. قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب ہے ہی نہیں. بے شک نہیں ہے، بے شک نہیں ہے. اچھا خیر، یہ چھوڑیے، ہم ان سب پہ زیادہ بحث نہیں کریں گے. ایک عبارت ہے اشرف علی تھانوی صاحب کی، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے تحت وہ لکھتے ہیں کہ سائل نے ان سے سوال کرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب کے اوپر، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ پاگل، مجنون، جمی حیوانات، شیطان، بہائم اور بچوں کی طرح ہے. معاذ اللہ. کس نے لکھا ہے؟ اشرف علی تھانوی. ہو نہیں سکتا بھائی. یہ کتابیں لکھی ہیں. اور سنیے، اب آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ ہم آپ سے من گڑت باتیں بتا رہے ہیں، یہی لگ رہا ہوگا نا. آپ یوٹیوب تو کھول لیتے ہیں. یوٹیوب پہ آپ کھولیے گا اور وہاں پہ مناظرے پڑھیں دیوبندیوں اور سنیوں کے بیچ میں. مفتی بیٹھے ہیں دونوں طرف، عالم بیٹھے ہیں. وہاں پر ہمارے عالم آپ کے مفتیوں کو وہ کتاب دکھا رہے ہیں اور آپ کے عالم اس کتاب میں جو لکھا ہے اس کو مان رہے ہیں کہ ہاں یہ ہماری ہی کتاب ہے اور یہ اشرف علی تھانوی صاحب نے ہی لکھا ہے، لیکن وہ استدلال کر رہے ہیں اس کے اوپر. مان رہے ہیں؟ جی مان رہے ہیں. چلو میں دیکھ کے اور بتاتا ہوں. جی، تو میں آپ سے ایک بات یہ کہنا چاہوں گا، اور آپ کے مکتبہ فکر کی کتاب اور ہے جس کا نام ہے بہشتی زیور، وہ بھی تھانوی صاحب نے لکھی ہے. اس کے والیوم نمبر 9 میں وہ لکھتے ہیں کہ صحرا پہننا شرک ہے. صحرا پہننا شرک ہے. تو کیا آپ مجھے یہ سمجھا سکتے ہیں کہ یہ صحرا پہننا یہ اللہ کی کس صفات میں شمار ہے؟ ذاتی صفات میں شمار کیسے ہے؟ اور صحرا پہننے سے آدمی کافر کیسے ہو جاتا ہے؟ کافر تو نہیں ہو سکتا، لیکن میں نے سنا نہیں ہے کسی جگہ. اچھا، شادی کے بارے میں کتنا سنا ہے کہ شادی بھی سے ہونی چاہیے بس. جی، تو بہرحال آپ نے یعنی کہ اپنے مکتبہ فکر کتابیں حضرت پڑھی نہیں ہیں؟ نہیں پڑھی ہے میں تو ہم آپ سے اتنا کہنا یہ مت سمجھیے گا کہ ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ اہل سنت و جماعت میں آئیے تو مجھے میری جو ہے وہ ٹیم جو ہے وہ انعام دے گی یا پیسے سے دے. ایسا کچھ نہیں ہے. میں اہل سنت و جماعت ہی ہوں. ویسے تو اہل سنت و جماعت ہوتا ہے، ہم مبل جماعت کو نہیں مانتے. نہیں جماعت میں تو سب کو مانتا ہوں. مطلب اللہ کے نبی کو اللہ کو مانے، میں سب کو مانتا ہوں. آپ سب کو مانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ 72 جہنمی ہوں گے. قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے سورہ منافقون میں کہ منافق جہنم کے بدترین طبقے میں ہوں گے. آپ ان کو بھی مانتے ہیں. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ منافقین اور مشرک ان سے دوستی رکھنے والے کے اوپر اللہ سخت عذاب نازل کرنے والا ہے. آپ ان کو بھی مان رہے ہیں. قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ منافقین جہنم کا ایندھن ہے. آپ ان کو بھی مان رہے ہیں. آپ سب کو مان رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو. ہاں، فرقوں کے بارے میں بات ہوئی، اگر آپ سے آپ خود مانتے ہو کہ میں الگ فرقے سے ہوں اور میں بھی الگ فرقے سے ہوں. جی، تو میں آپ یوں مانتے ہو کہ میں الگ فرقے سے ہوں کیونکہ دیوبند کی جماعت سے ہوں. جی سنا دھیان سے میری بات. آپ نہیں سمجھتے کہ میں دیوبند کی فرقے سے ہوں اور آپ اہل سنت و جماعت سے ہوں. تو آپ کے دل میں یہ ہوگا کہ میں جہنم میں نہیں ہوں. میرے دل میں تو یہ بالکل نہیں ہے، اللہ کی قسم کہ آپ جہنم میں نہیں. تو میں تو میرے دل میں تو یہی بات ہے کہ ہر مسلمان غلط راستے کو چھوڑ کر صحیح راستے پر آ گیا اور اللہ کے نبی کی. کیونکہ میں آپ کو ایک کارگزاری سناتا ہوں چھوٹی سی. بتائیے. میں گجرات میں رہتا ہوں. قریب میں ایک گاؤں ہے، امندرا کر کے گاؤں ہے. وہاں ہم جماعت لے کر گئے. تو ہمارے یہاں جو 2002 ہوا تھا دنگا، معلوم ہوگا آپ کو. 2002 کے اندر وہاں بہت سارا نقصان ہوا تھا مسلمانوں. جی جی.
اور یہاں ہمارا دھنداسن گاؤں ہے گجرات، بہت بڑا الحمدللہ مسلمانوں کا گاؤں ہے، قریب 10-15 ہزار گھر ہے یہاں پر، اور ہم یہاں سے کافی مدد کے لیے آجو باجو مسلمانوں کے جتنے بھی گاؤں، یہاں پورا گاؤں جو ہے 15,000 گھر ہیں، سب کے سب جماعت کو کام کو مانتے ہیں، سنت کے کام کو مانتے ہیں۔ اچھا، نہیں سنت کا کام نہیں ہے یہ، برا نہ مانیے گا، غلط لفظ استعمال نہ کریں، یہ سنت کا کام نہیں ہے جہاں پر لوگوں کے گھر جا کر تبلیغ کے بہانے ان کو یہ سمجھایا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں رکھتے ہیں، یا ایسا تو میں نے نہیں بات سنی، نہیں، یہ آپ کی، آپ کہیں نہ کہیں یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آپ ہم کو یہ نہ بتائیں، آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ کتابوں میں لکھا، میں نے پہلی بار جتنی آپ نے باتیں بتائی نا، آپ نے پڑھی ہی نہیں کتابیں تو آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ بہرحال آپ آگے بتائیں آپ، لیکن آپ اسے سنت کا کام نہ کہیں، آپ آگے بتائیں۔ چلیے ٹھیک ہے، میں بتا دوں جی۔ ہم وہاں گاؤں میں گئے جی، اور ان کی جان سے بھی ان کی مدد کی، ہم نے مال کے اعتبار سے بھی مدد کی۔ اچھا، پھر ہم یہاں سے ہم کچھ ٹائم کے بعد 2002 کے بعد 2010 کے اندر میں جماعت میں گئے تھے، جی، پیدل جماعت ہوتی ہے ہماری، جی، تو وہاں گاؤں کے اندر ہم گئے، جی، جانے کے بعد جب مسجد کے ہم سب جماعت لے کے اندر نہیں جانا چاہتے تھے، ہم تو صرف وہاں نماز پڑھنے کے لیے جانا، جوہر کا وقت تھا، جمعے کا دن تھا، جی، تو ہم وہاں گئے، مسجد میں گھسنے سے پہلے سارا گاؤں آ گئے، سارے گاؤں میں ہم کو گالیاں دی، اتنا بڑا برا بھلا کہا، اس کے اندر کچھ لوگ میرے جاننے والے بھی تھے، تو لوگوں نے بیچارے اس وجہ سے آگے نہیں ہے کہ ان لوگوں کو گاؤں میں سے نکال دیں۔ اس کے بعد وہاں سے 1-2 وکیل آیا، وکیل نے آنے کے بعد ہماری باتیں سنی، سامنے والے کی باتیں سنی، سب کی باتیں سنی، ان کے بعد وکیل نے کہا کہ بھئی یہ تو نماز تو پڑھ سکتے ہیں، نماز کے لیے تو مسجد تو اللہ کرے، مسجد کے اندر کسی کو ہم روک نہیں سکتے۔ اچھا، اللہ کے نبی کے زمانے میں کافر بھی اگر مسجد میں رکتے تھے، مشورہ ہوتا تھا، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ظاہری میں کافر آ کے مسجدوں میں رکتے بھی تھے، قیام بھی کرتے تھے، لیکن 500 سے زیادہ منافقوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مسجد نبوی سے باہر بھی نکال دیا تھا۔ آگے بتائیں اب۔ یہاں صحیح باتیں نکال دیا ہوگا جی۔ اس کے بعد ہم وہاں سے باہر چلے گئے، مسجد کے گاؤں کے اندر سے باہر نکل گئے۔ جی۔ اس کے بعد الحمدللہ ہم محنت کرتے رہے، ابھی کافی لوگوں کا ذہن بدل چکا ہے کہ ہم اتنی زیادہ نفرت کر کے کیا کریں گے۔ ہم لوگوں نے ان کو یوں کہا کہ آپ جس کو مانتے جو بھی کام کو مانتے، آپ سنت جماعت پر ہو، جو بھی جس پر بھی ہو، آپ مانو، ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن آپس کی نفرت جو ہے کسی بھی طرح نکلنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ بہت اچھی بات آپ نے پہل فرمائی ہے۔ آپ ایک کام کریے، میں قابل تعریف بات کری ہے آپ نے، آپ یہی چاہتے ہیں اتحاد سے رہیں سب مل کے آپس میں، یہی چاہتے ہیں نا؟ یہی چاہتا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ آپ ایک کام کریے کہ اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوہی، اسماعیل دہلوی اور قاسم احمد نانوتوی، ان سب کی جتنی کفریہ عبارتیں ہیں وہ اپنی کتابوں سے ہٹا دیجئے، اور جتنی انہوں نے گستاخیاں لکھی ہیں اس پہ توبہ کر لیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ صحیح۔ اور آپ کو ایک بات، آپ عالم ہیں؟ نہیں، میں طالب علم ہوں۔ طالب علم مدرسے کے؟ طالب علم۔ اب آگے بتائیں، جو مقصد ہے وہ بیان کریں۔ اچھا، نہیں، میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اسی لیے آپ کی تعریف لینا ضروری ہے۔ جی، طالب علم ہوں میں۔ اچھا، طالب علم مدرسے میں پڑھتے؟ ہاں، یہی سمجھ لیے، میں مدرسے ہی پڑھتا ہوں، میں تھیولوجی کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں۔ اچھا، اسٹوڈنٹ ہوں، ماشاء اللہ، بہت بڑے سمجھدار ہیں۔ جی۔ میں آپ کو ایک محاورہ دینا چاہتا ہوں۔ جی ضرور۔ آپ اگر کسی جگہ سے اس وقت کے اندر جو انڈیا کے اندر ماحول ہے، جی، اس کے بارے میں بتا رہا ہوں، جو ہندو مسلمان سے نفرت کر رہے ہیں اس کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ جی۔ آپ کو پتا ہوگا کہ آج کا ماحول کیا ہے؟ جی ہاں، پتا ہے۔ ہاں، ہر جگہ مسلمان کو ہندو مار رہے ہیں، جہاں دیکھو مار رہے۔ جی۔ پورا ہمارے گاؤں کے پاس بیچ میں ایک بناؤ بنا تھا، ہمارے یہاں ایک گاؤں ہے، جی، وہ پورا اہل سنت والجماعت ہے، جی، جو آپ نے بتایا، ٹھیک ہے؟ جی۔ تو ہم وہاں بھی گئے تھے، ہم پورے لوگوں کو ان لوگوں نے مار کر بھگایا تھا گاؤں سے۔ ان اہل سنت و جماعت والوں نے مار کے بھگایا تھا؟ مار کے بھگایا تھا آپ لوگوں کو؟ ہاں، قسم خدا کی اگر وہ لوگ مجھے مل جائیں میں ان کے ہاتھ چوم لوں۔
चूम जिन लोगों जी हाथ चूम लूं, गले लगा लूं, अपनी मालो जान उन पे कुर्बान कर दूं, क्योंकि उन्होंने अपनी जाती दुश्मनी में आपको मार के नहीं भगाया, उन्होंने आपको मार के इसलिए भगाया क्योंकि आप गुस्ताखे रसूल जमात से ताल्लुक रखते हैं, और जो हमारे नबी का नहीं वो हमारा नहीं है। अच्छा, तो पूरी बात सुनो, बात पूरी जी हाँ बताएं। 5 साल पहले की बात है जी। इसके बाद इस वक्त के अंदर करीब 1-2 महीने हुए जी। उससे पहले वहाँ हिंदू मुसलमान में दंगा हुआ, वही गांव में। जी। वही गांव में। जी। तो हिंदू होने का इतना जोर, जी, हिंदुओं का इतना जोर हुआ उस गांव वाले के ऊपर, सारे गांव वालों के घर जला दिए। जी भैया सुनिए, मेरे भाई सुनो, हम गोधरा कांड भी पूरा जानते हैं, हम मुजफ्फरनगर कांड भी जानते हैं, और हमारे आपसे ज्यादा हमारी उम्र भी है। हमने सन 90 और 91 का हमने बाबरी मस्जिद कांड भी देखा है अपनी आंखों से। सब आपने देखा होगा, हमें सब याद है। आप मुद्दे पे आइए मेरे भाई, मुद्दे पे आइए। आप इत्तेहाद की दावत देने आए थे, इत्तेहाद की दावत देने आए थे, तो मैंने आपको उस पर जवाब दे दिया है मुकम्मल तरीके से कि आप अपने अकाबिरों की कुफरिया इबारत, गुस्ताखाना इबारत अपनी किताब से हटाइए, गुस्ताखी से तौबा करिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनिए, कलमा पढ़ के वापस ईमान में दाखिल होइए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां आप कोई गुस्ताखी नहीं, मैं अल्लाह के नबी से आपसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ इंशाअल्लाह। आप हम बेशक अल्हम्दुलिल्लाह हमसे ज्यादा मोहब्बत करते होंगे, बेशक करते होंगे, पक्का वादा करते हैं माशाल्लाह। ये दावा तो आज तक अल्लाह के नबी की कुर्बानी सुनकर मेरी आंखों से आंसू आते हैं। नहीं, ये दावा तो आज तक हमने कभी किसी के उलेमा के मुंह से नहीं सुना है कि वो कसम खा के कहे मैं आपसे ज्यादा अल्लाह के नबी से मोहब्बत करता हूँ। ये तो मैंने कभी किसी उलेमा इकराम के मुंह से नहीं सुना। आपका दावा बहुत बड़ा हो। अच्छा ठीक है, आप इतनी चलिए आप हमसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, मैंने मान लिया, मैंने माना। अब आप ये बताइए कि जो चलिए छोड़िए, अगर कोई अपनी किताब में लिखे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म पागल मजनून शैतान के बराबर है, ये लिखने वाला इंसान काफिर रहेगा या मोमिन हो जाएगा? काफिर है। आप बेशक माशाअल्लाह। अब मैं अगर आप मिल जाए तो मैं आपका हाथ चूम लूं, और यही आपके उलेमा जिसकी आप जमात में हैं, तबलीगी जमात में, ये उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, आप वो उठा के देखिए। कौन सी किताब का नाम बताओ तुम? इनकी किताब का नाम अभी बता रहा हूँ मैं आपको, 1 मिनट रुकिएगा। हिफ्जुल ईमान, किताब का नाम हिफ्जुल ईमान। हिफ्जुल ईमान जी, ये किताब है, लेकिन ये बात उसके अंदर नहीं लिखी है। आपने पढ़ी है? मैंने पढ़ी है ये किताब। आपने कहाँ से शाया हुई है? मुसन्निफ कौन है इसके? ये मुसन्निफ मालूम नहीं है, लेकिन मैं किताब अरे मेरे भाई आप पूरी नहीं पढ़ी है। पढ़ी है तो आपको अभी तक आप कह रहे हैं पढ़ी है, अब आप कह रहे हैं पूरी नहीं पढ़ी है। इसके अंदर तो पूरी वजाहत लिखी हुई है। उसके बाद अशरफ अली थानवी ने इसी के बकौल एक दूसरी किताब शाया करवाई। जब इनसे सवाल किया कि आपकी इस इबारत के ऊपर तो बहुत आफत मचा हुआ है, तो उन्होंने दूसरी किताब शाया करवाई। उसमें उन्होंने लिखा कि मैंने ऐसा खबीस मजमून अपनी किसी किताब में लिखा ही नहीं। उसके बाद ये कहने के बाद फिर वो उसी मजमून का आगे सफाई दे रहे हैं। अब बताइए आप। मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप एक काम करिए, आप पहले ये किताबें हिफ्जुल ईमान लाइए, सारी किताब छोड़िए, हिफ्जुल ईमान लाइए, आप वो किताब लाके पढ़िए। तक़वियतुल ईमान लाइए, वो उठा के पढ़िए। बहिश्ती ज़ेवर उठाइए, वो उठा के पढ़िए। उसके अंदर से जो कुफरिया चीजें लिखी हैं पहले खुद अपनी आंखों से पढ़ लीजिए, देख लीजिए, उसके बाद आप हमें कॉल करिएगा। और अगर आप इस मसलक से तौबा करने को तैयार हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का कोई फर्द आपके साथ खड़ा हो ना खड़ा हो इत्तेहाद को लेके, मैं आपके साथ मौजूद रहूंगा, मेरा वादा है आपसे। अच्छा एक बात, लास्ट बात सुन लेना, उसके बाद फोन रख देता। जी ठीक है जी। ठीक है। आप जो काम करते हो उसके अंदर नफरत क्यों ज्यादा होगी? मैं कहने की बात मेरी ये है। जी, नफरत क्यों ज्यादा है? इतनी ज्यादा क्यों नफरत है हमारे लिए? क्यों नफरत है? मैं तो इतनी नफरत नहीं करता हूँ, हालांकि हम गालियाँ सुनने के मुझे कुछ नहीं मिलता है। जी जी। गालियाँ सुनने के बाद भी हम उसकी मेहनत करते हैं जो जी। सिर्फ आपके मसलक को जिसके ऊपर हो मानो को मुझे मना नहीं जी। नफरत ही छोड़ दे। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, इसका जवाब देता हूँ, बुरा ना मानिएगा, जवाब थोड़ा सा तल्ख है। ठीक है, कोई बात नहीं। आप सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह के रसूल से करते हैं या अपनी बहन से करते हैं? आप सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह के रसूल से करते हैं या अपनी बहन से करते हैं? किससे? अल्लाह से होगी।
میں نے آپ سے 2 آپشن رکھے تھے، اللہ کے رسول سے کرتے ہیں یا اپنی بہن سے کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی سے ہوگی بات. اللہ کے نبی سے. اگر میں آپ کے گھر تشریف لاؤں اور آپ کے سامنے بیٹھوں، آپ کی بہن میرے سامنے بیٹھے اور میں آپ کی بہن کے اوپر الزامات لگانا شروع کروں، برا نہ مانیے گا کہ یہ صحیح کریکٹر کی نہیں ہے، اس کو گالیاں بکنے لگوں، یہ کرنے لگوں، آپ میرے ساتھ اتحاد کریں گے؟ نہیں، وہ تو نہیں کریں گے. اسی طرح سے جب آپ کے اکابروں نے ہمارے نبی کے ساتھ اتنی بری بری باتیں لکھی میری نبی کی شان کے خلاف، تو ہم آپ سے محبت کیوں کریں؟ ہمیں ایک وجہ بتا دیجیے ہم آپ سے محبت کیوں کریں. اب سنیے، آپ ہمیں قرآن کے 30 پاروں میں سے 114 سوروں میں سے 6666 کم و بیش آیتوں میں سے یا صحیح ستہ کی کسی حدیث سے ضعیف حدیث سے آپ ہمیں یہ دکھا دیجئے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا گستاخ ہو ہم اس سے محبت کریں. یہ ہمیں اللہ حکم دیتا ہے یا اللہ کا نبی حکم دیتا ہے کہ ہم اس سے بھی محبت کریں، ہم اس سے رشتہ بنائیں، ہم اس کو مسلمان تسلیم کریں، اس کو امام بنائیں، اس کی دعوتوں میں جائیں، اس کے گھر اپنی بیٹی دیں، اس کو مصافحہ کریں، اس سے سلام کریں. آپ ہمیں یہ کہیں ایک ضعیف سے ضعیف حدیث سے یا قرآن کی کسی ایک آیت سے ثابت کر دیجئے. آپ جو کہہ رہے ہیں میں نفرت پھیلاتا ہوں، میں وہ نفرت پھیلانا بند کر دوں گا. آپ ثابت کریے. دیکھیے بھائی، ہم لوگ قرآن و سنت پہ چلنے والے ہیں بھائی صاحب، ٹھیک ہے؟ ہم لوگ کوئی آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے فارغ اسٹوڈنٹ نہیں ہے کہ ہم لوگ وہاں کے لکھے ہوئے پروفیسر اور لیکچرار کے لیکچر سن کے، پروفیسر کی کتاب پڑھ کے ہم اپنے ایمان کو لائیں. ہمارا ایمان قرآن و حدیث پہ ہے. ٹھیک، تو اب آپ ہمیں اگلی بار جب انشاءاللہ بتا دیجیے کہ ہم اس کا جو رسول ہے اس کا پروف بتا دیجیے. ہم نے آپ کو اتنے پروف بتائے، ہم آپ کو اس سے زیادہ اور کیا پروف؟ کتاب بتا دیا، کتاب کے مصنف کا نام بتا دیا، سب بتا دیا. سب فیک ہے، آپ نے جتنا بولا سب فیک بولا. سب فیک بولا ہے. ابھی تک آپ نے کہا کہ آپ نے وہ کتاب پوری پڑھی نہیں، اب آپ کہہ رہے ہیں سب فیک بولا. کتاب تو ہے لیکن آپ نے جو لفظ کہے اس کے اندر میں نے آپ سے یہ بھی کہا، میں نے آپ سے یہ بھی کہا کہ یوٹیوب پہ مناظرے پڑے ہیں، میں نے آپ کو وہ بھی حوالہ دیا، میں نے آپ سے کتاب کا بھی حوالہ دیا. اب اگر آپ نکار دیجیے تو اب اگر آپ کو فیک لگ رہا ہے تو اس میں کچھ نہیں کر سکتا. آپ کو فیک لگ رہا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. ایک انگلش میں کہاوت ہے، یو کین ٹیک اے ہارس ٹو دا پاؤنڈ بٹ یو کانٹ فورس ہم ٹو ڈرنک دا واٹر. آپ گھوڑے کو تالاب کنارے لے جا سکتے ہیں پر اسے پانی پلانے کے لیے مجبور نہیں کر سکتے. میرا فرض تھا، میں نے ادا کر دیا آپ کو بتا کے. آپ کا فرض ہے اس کی تحقیق کریں، تصدیق کریں. نہیں کرتے ہیں تو اس کا سوال و جواب اللہ اس کا رسول آپ سے کرے گا. ہم وہابیوں سے، دیوبندیوں سے، تبلیغیوں سے نفرت کرتے ہیں، اس کا سوال و جواب اللہ ہم سے کرے گا. آپ اپنے رستے، ہم اپنے رستے. ٹھیک، واخر دعوانا الحمدللہ. ایک بات سن لو، جی ایک لاسٹ بات. جی، آپ نے اپنے مسلک کے بارے میں تو بہت سی سب لی ہے جی، تھوڑی ہمارے اس کے بارے میں بھی تھوڑی دیکھ لینا، تھوڑا دیکھ لینا کہ کیا ہے. ہماری جماعت الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول کو اپنا مولا مانتی ہے. ہمارے ولی اللہ، ہمارے علماء کرام بہت ہیں ہمارے لیے، وہی ہمارے مددگار ہیں. اور جب ہمیں مدد طلب کرنی ہوتی ہے ہم یا غوث کا بھی نعرہ لگاتے ہیں، یا خواجہ کا بھی نعرہ لگاتے ہیں، یا رسول اللہ کا بھی نعرہ لگاتے ہیں. ہمیں کسی آدمی سے یا گستاخ کے پاس جا کے اتحاد کی بات کرنے کی سیکھ نہیں ملی ہے. اس لیے بہتر ہوگا اب آپ جائیں، اپنا جو کام کرتے ہیں آپ وہ کریں. ٹھیک، آپ کے استاد جی، آپ کے استاد جو مسجد میں کھڑے رہ کر گالیاں بولتے ہیں، میرے استاد جو مسجد میں کھڑے ہو کے گالیاں دیتے ہیں، نبی کے اوپر تنقید جو آپ لوگ کرتے ہیں، نبی کے علم کے اوپر تنقید کرتے ہیں، اگر آپ صحیح بتاؤ نا سامنے مل جائیں. کیا میں نے اپنی زندگی، میں نے 5 سال پہلے میں کچھ تھا، ابھی جمعہ 4 دن ہوئے ہیں، جمعہ 4 دن ہوئے ہیں تم کو تبلیغ پہ جاتے ہوئے، جمعہ 4 دن. اچھا، قرآن پڑھا ہے؟ قرآن پڑھا ہے؟ 8 سال. ہاں، قرآن بھی پڑھا. قرآن پڑھا ہے؟ ہاں. قرآن میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ قرآن میں کتنے سجدے ہیں؟ وہ مجھے معلوم نہیں. اچھا، پڑھا ہوا ہے. قرآن کی تفسیر کسے کہتے ہیں؟ تفسیر کسے کہتے ہیں؟ میں جتنا علم جانتا ہوں اتنی بات میں آپ سے کرتا ہوں. قرآن کا سب سے پہلی قرآن کی تفسیر کس نے لکھی؟ مجھے کچھ نہیں پتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا نماز جنازہ ہوئی تھی؟ جی، الگ الگ جماعتیں ہوئی تھی. الگ الگ جماعتیں ہوئی تھیں، الگ الگ لوگوں نے پڑھی تھی. مطلب نماز جنازہ ہوئی تھی؟ ہوئی تھی. حدیث سے ثابت کر سکتے ہیں؟ ہاں، کر سکتے ہیں. حدیث جواب. کس نے امامت کری تھی؟ امامت نہیں بدل رہا ہوں میں.
ارے تو جماعت ہوئی تھی, جماعت میں کسی نے تو پڑھی ہوگی. ہاں جماعت نہیں, میں نے الگ الگ نمازیں پڑھی تھی لوگوں نے. ہاں سب سے پہلے ان کے گھر والوں نے پڑھی تھی, پھر صحابہ نے پڑھی تھی. اچھا, حوالہ 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 ہاں ہاں, حدیث کا نام بتائیے. حوالہ تو میں نہیں دے سکتا. تو آپ کو کیا دے سکتے ہیں؟ آپ کو کیا علم ہے بھیا؟ آپ کہہ رہے ہیں آپ ہم سے زیادہ رسول سے محبت کرنے کا دعویٰ آپ کا ہے, آپ کو یہ تک نہیں پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ہوئی تھی, تو آپ کہہ رہے ہیں ہاں ہوئی تھی. پھر آپ کہہ رہے ہیں کسی نے امامت نہیں کری تھی, آپ کہہ رہے ہیں کسی نے امامت نہیں کری تھی. ہاں تو حوالہ دیجیے. آپ اپنے واٹس ایپ نمبر دینا, میں کتاب میں پڑھ کر آپ کو حوالہ. یہی نمبر ہے, واٹس ایپ کریے. ٹھیک ہے, میں واٹس ایپ کروں گا. ٹھیک ہے, آپ کو پڑھ کر ہاں آپ کو واٹس ایپ کروں گا. ہاں بالکل. اور سنیے, ایک بات سنیے, نماز جنازہ کس لیے ہوتی ہے؟ نماز جنازہ کس لیے پڑھائی جاتی ہے؟ نماز جنازہ اللہ کا حکم ہے. ارے کس لیے ہوتی ہے؟ اللہ کا حکم تو یہ بھی ہے کہ نیک اعمال کرو, پر کیوں کرو؟ تاکہ جنت ملے. نماز جنازہ کس لیے ہوتی ہے؟ نماز جنازہ مرنے والے کی مغفرت اللہ کر دے, مرنے والے کی دعا ہے. نماز ایک دعا ہے. ارے میرے بھائی, نماز جنازہ کس لیے ہوتی ہے؟ صاف لفظوں میں بتاؤ. نماز جنازہ آپ بتائیں کس طرح ہوتی ہے؟ ارے بھائی, آپ جاتے ہو, دین کا کام کرتے ہو, سنت پھیلاتے ہو, تبھی مار کے وہاں سے بھگائے گئے تھے. یہی سوال پوچھ لیا تھا کیا کسی نے, جس کا جواب نہیں دے پائے تھے؟ نماز جنازہ کیوں ہوتی ہے؟ تو آپ پوچھتے ہو. ارے بھیا, آپ مبلغ ہو اپنی جماعت کے, تبلیغی جماعت والوں کا کام ہے دین کی دعوت دینا. میں آیا ہوں آپ سے دعوت, آپ نے دعوت نے بلایا تھا, میں آ گیا ہوں. اب جو میں مانگ رہا ہوں وہ دیجیے, فراہم کروائیے. نماز جنازہ کیوں ہوتی ہے بتا رہے؟ ہاں, نماز جنازہ مرنے والے کی مغفرت کے لیے, کہ اس کی دعا کے لیے. ہاں, مرنے والے کی مغفرت کے لیے ہوتی ہے. ہاں, ہماری مغفرت کون کروائے گا حشر کے میدان میں؟ اللہ کے نبی کروائیں گے. اللہ کے نبی کروائیں گے. اللہ کے نبی ہماری مغفرت کروائیں گے, اور معاذ اللہ دنیا میں آپ ان کی مغفرت کے لیے نماز جنازہ پڑھوا رہے ہیں. ہوش ٹھکانے گستاخ جماعت. ایک بات سمجھو میری بات, اسی لیے تو کہتے ہیں گستاخ جماعت ہو. قبروں کے اوپر سجدے آپ لوگ کرواتے ہیں؟ ارے اس کو چھوڑو, وہ وہیں تیتر بٹیر نہ لے جاؤ, ورنہ ابھی ہم بتائیں گے قبر سے کون کون نکل کے مٹھائی لے کے آتا ہے تمہارے مولویوں کے پاس. وہاں تک نہ کھینچو, بہت طویل ہو جائے گا. اسی پہ اٹکو, وہاں نہ جاؤ, ورنہ ابھی ہم بتائیں گے اشرف علی تھانوی کس کے ساتھ کیا کیا کون سی بدفعلی کرتے تھے. ہماری زبان نہ کھلواؤ. سب کچھ لے کر آؤ گے تم, تم اوتھینٹک لاتے ہو نا, تمہارے پاس تمہارے اوپر اللہ کی وحی اترتی ہے. ایسے لوگ آئیں گے, میری من گھڑت باتیں وہ تم ہو تو, بتائیں گے. وہ تم ہو تو, جیسے بھی بتا رہے ہو کہ رسول اللہ کی نماز جنازہ الگ الگ ہوئی, یہ تم بتا تو ہو, تم خود اپنے منہ سے اپنی ہی تم تصدیق کروا رہے ہو. بتاؤں گا میں, حوالہ لاؤ, تم کتابیں لے کے بیٹھے ہو. حوالہ بتاؤ. ہمیں کوئی کتاب, الحمدللہ کوئی کتاب لے کے نہیں بیٹھا ہوں, الحمدللہ. اب تم جیسوں کے لیے اگر ہم کتاب لے کے بیٹھنے, ارے سنو نیتا, تم جیسے لوگوں کے لیے ہم کتاب لینے بیٹھنے لگے تو ہمارا تو کام ہو چکا. تم جیسے لوگ تو چٹکی میں بھاگ جاتے ہو. ابھی تم سے ہم نے 4-5 سوال کرے, ہر جگہ پھر. قرآن میں سجدے کتنے ہوتے ہیں؟ اچھا, نماز کے فرائض کتنے ہیں؟ 13 فرائض گنائیے. آپ گنائیے پہلے, آپ واجب کتنے نماز؟ ہم آرے بھائی دین کی دعوت آپ دیتے ہیں, آپ بتائیں. ہاں بتاتا ہوں. ہاں تو بتائیے. باہر کی 7 ہے, باہر کی. ہاں, کتنے ہوتے ہیں نماز کے فرائض؟ کتاب نہ کھولیے گا. 13 نہیں, کتاب میں میں سو آرام کر رہا ہوں. باہر کے کتنے ہیں؟ 7. سب سے پہلے جگہ کا پاک ہونا, پھر بدن کا پاک ہونا, پھر کپڑوں کا پاک ہونا, پھر 70 کا چھپانا, پھر قبلہ رخ ہونا, وقت کا پہچاننا اور نیت کرنا. وہ 7 ہوئے. آخری کیا بتایا؟ نماز کے فرائض. آخری فرائض کیا بتایا آپ نے؟ نیت کرنا. نیت کرنا. اچھا, پہلا بتایا بدن کا پاک ہونا. ہاں, پھر بتائیے. جگہ کا پاک ہونا. جگہ کا پاک ہونا. دوسرا کیا ہے؟ بدن کا پاک ہونا. دوسرا ہے نہیں, پہلا ہے بدن کا پاک ہونا, دوسرا بتائیے. پہلا جگہ کا پاک ہونا. جزا کا پاک ہونا. ہاں, یہ جزا کیا ہے بھائی؟ جگہ جہاں وضو کرتے ہیں وہ جگہ کا پاک ہونا. اچھا, وہ جگہ کا پاک ہونا. ہاں. اچھا, وہ جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے. ہاں, فرض ہے. اچھا چلیے بتائیں ذرا. پہلا جگہ کا پاک ہونا, دوسرا بدن, پھر تیسرا کپڑوں کا, چوتھا 70 کا, پانچواں قبلہ رخ, چھٹا وقت کا پہچاننا. وقت کا پہچاننا؟ ہاں, وقت کا پہچاننا نہیں, نماز کا وقت ہونا.
وہی ہے نا وقت کا وقت کا پہچاننا کیا؟ وقت تو برا بھی ہوتا ہے اچھا بھی ہوتا ہے، اس کو آدمی پہچانتا ہے. یہ کہیے نماز کا وقت ہونا، نماز کا وقت ہونا. جی آپ نے نماز لفظ نہیں اس میں بولا تھا. نہیں تو وہی تو وقت کا پہچاننا تم کہہ رہے ہو نا. ایسے کیسے وقت کا؟ یہ کہو نماز کا وقت پہچاننا. وقت کا پہچاننا تو کھانے کا بھی ہوتا ہے، سونے کا بھی ہوتا ہے. بہرحال آگے بتائیے. 8واں نیت کرنا. اچھا اس کے بعد؟ اس کے بعد اندر کے 6 ہوئے. ہاں بتائیے. سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کے سیدھا کھڑا رہنا. ٹھیک ہے. ٹھیک. پھر تکبیر کہنا. تکبیر کہنا. تکبیر تحریمہ کہنا. تکبیر تحریمہ کہنا تو پہلا ہو گیا، دوسرا بتائیے. ہاں. پھر رکوع کرنا. اچھا پھر رکوع ڈائریکٹ رکوع چلے جائیں گے. پھر قیام کہاں چلا گیا؟ دوسرا قیام ہے. چچا جاؤ پہلے سیکھو، ابھی تمہیں بہت ٹائم لگے گا. نماز تو تمہیں آتی نہیں اور بات تم اتحاد کی کر رہے ہو. چلو آپ جاؤ سیکھ کے آنا. چلو نیتا جاؤ. ارے جاؤ تم بھاگو یہاں سے. چلو چلو بھاگو. چلو بھاگو. آتا نہ جاتا چناؤ نشان چاہتا کہاں کہاں سے چلے آتے. عقل کے اندھے، دیو کے بندے، نزدیک اندھے، قبر کے عذاب میں سب مبتلا ہو گئے.